يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری بات چل رہی تھی یا ایھا الذین آمنوا پر۔ علی الترتیب یہ چوتھا آمنو اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے 6 اصولوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے یا اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے تو پہلے وہ اپنے اندر یہ 6 چیزیں دیکھے۔ اگر یہ 6 چیزیں اس میں موجود ہیں تو اس کا شمار پھر ان الابرار لفی نعیم میں ہے۔ پھر میں اس آیت کی طرف آتا ہوں چونکہ ربط ہے۔ ان 6 اصولوں میں سے پہلا اصول اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ایمان باللہ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج ادا کرنا، یہ 5 ارکان ہیں۔ دوسرا اصول اپنی پسندیدہ اور محبوبہ اشیاء اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صرف مال نہیں، محبوب مال۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تیسرا اصول نماز کو قائم کرنا، نماز ادا کرنا نہیں ہے، صرف قائم کرنا۔ اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، ادا کرنے میں قائم کرنے میں کیا فرق ہے۔ چوتھا اصول زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور 5واں اصول کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، ایفاء عہد۔ اور 6واں اصول صبر کرنا علی الباساء والضراء وحین الباس پر، صبر کرنا ان تکالیف پر۔ اگر آپ کے اندر یا میرے اندر یہ 6 اصول ہیں، 6 چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا شمار ابرار میں ہے۔ پھر ان الابرار لفی نعیم۔ اب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اللہ نے عملاً احکامات دیے، یہ کرو، عملی احکامات ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک حکم ہے قصاص کا۔ قصاص کا معنی ہے مماثلت۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے، اس قاتل سے مماثلت، برابری کی بنیاد پر قتل کرنا۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے اور قاتل کو بدلے میں آگ میں جلا دیا جائے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔
یا قاتل کو پانی میں غرق کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے، یہ نہیں ہے، مماثلت ہے، مماثلت۔ جیسے اس نے قتل کیا، ٹکڑے کیے، اعضاء بنائے، ویسے ہی ہے۔ یہ ہے قصاص، یہ مماثلت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب اور بعض یہود یا علی الاطلاق ان کے ہاں قصاص کا معیار اور پیمانہ مختلف تھا۔ مثلا اگر کسی نے دوسرے قبیلے والے رذیل آدمی کو قتل کیا تو وہ بدلے میں اس قبیلے کے باعزت آدمی کا قتل قصاص سمجھتے تھے۔ اور عورت کے قتل کے بارے میں قصاصاً مرد کا قتل، یہ امتیازات تھے ان لوگوں کے، اور آپس میں ان کی لڑائی رہتی تھی، یہاں تک کہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے جب اسلام کا وقت شروع ہوا۔ تو ان دونوں قبیلوں کے قصاص کے معاملات طے نہیں پائے تھے، حل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دو آیات ہیں، 178 اور 189، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو قصاص کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے، فی القتل، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، عورت عورت کے بدلے میں۔ آگے کیا کہا اللہ نے؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، جو تم میں سے اپنے قاتل بھائی کو معاف کر دے گا اور نیکی کی اتباع کرے گا، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ یعنی اسلام نے معافی کی ترغیب بھی دے دی، قرآن نے، اللہ نے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تخفیف ہے، یہ سہولت اللہ نے دی ہے۔ اب بات لمبی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے وہ بات کرنی ہے جو ہمیں سمجھ آئے۔ اس کے قصاص کے مسائل میں باریکیاں بھی بہت سی ہیں، چونکہ اگر جاتے ہیں تو قتل 3 قسم ہے، کس کا قصاص ہے کس کا نہیں ہے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اس کو۔ پھر پہلی چیز، اللہ نے اس قانون کا حکم دے کر انسانیت کو تحفظ دیا ہے، انسانیت کو تحفظ دیا اللہ رب العزت نے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جو عمومی طور پر کرۂ ارض کے انسانیت کے اپنے آپ کو وفادار بتاتے ہیں، وہ اتنی وفادار نہیں جتنی اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی حفاظت و تحفظ کے لیے یہ قانون نافذ کیا ہے۔ اس لیے ماضی قریب بعید میں کہا گیا یہ قصاص کا قانون ظالمانہ قانون ہے، نہیں ہے۔ پہلی بات، یہ ایمان خراب کرنا ہے، یہ الفاظ کہنا ایمان خراب کرنے ہیں یا اپنے آپ کو ایمان سے نکالنا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے لیے لفظ ظالم استعمال نہیں کیا ہے، پورا قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں آپ، اللہ کے 4000 یا بقول حافظ ابن حجر اسقلانی کے 9000 اللہ کے نام پڑھیں، اتنی لمبی فہرست کے اندر اللہ کے ناموں میں سے ظالم اللہ کا نام نہیں ہے۔ جب اللہ ظالم نہیں تو اللہ کا قانون کیسے ظالم ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ 24ویں پارے کے آخر میں چلے جائیں، وَمَا أَنَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب اپنے بندوں کے لیے ظلام، بہت ظالم نہیں ہے۔ پھر کیا فیصلہ ہوگا؟
اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین انسان کے لیے سب سے بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں معاشرے میں۔ اللہ کے قوانین کے اندر ظلم نہیں ہے۔ اللہ کے قوانین میں ایک آدمی کی زیادتی کرنے کو نہیں دیکھا گیا، پوری انسانیت کے تحفظ کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض ہے۔ اب اس امت کے لیے کتنی اچھی بات ہے۔ اہل یہود کے متعلق تفاسیر میں نقل کی ہے، اہل کتاب کے لیے 2 صورتیں تھیں، تیسری کوئی صورت نہیں تھی ان کے لیے قصاص کے قوانین میں۔ ان کو صرف اور صرف قصاص کا حکم تھا، بدلہ لینے کا، مماثلت یا معاف کرنے کا، تیسری شکل نہیں تھی دیت کی۔ اہل کتاب یہود کے لیے دیت کی شکل نہیں ذکر کی گئی ہے، ان کے لیے حلال ہی نہیں تھی دیت اگر لے بھی لیتے تو، بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیت لینے کے بعد قاتل کو قتل کرتا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تفسیر در منظور کے اندر نقل کی ہے اس آیت کے تحت۔ تو اہل کتاب کے لیے صرف قصاص تھا یا معاف کرنا، دیت نہیں تھی۔ اہل انجیل نصارہ کے لیے قصاص بھی نہیں تھا، دیت بھی نہیں تھی، ان کے لیے صرف معاف کرنا تھا، صرف معاف کر دو بس، نہ قصاص ہے نہ دیت ہے۔ امت کے لیے 3 سہولتیں دی ہیں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 3 سہولتیں دی ہیں۔ قصاص، معاف کرنا، دیت لینا۔ اگر کوئی اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کرتا ہے، اس کا معاف کرنا قابل قبول ہے۔ اگر وہ پیسے لے کر معاف کرتا ہے تب بھی قابل قبول ہے، اور اگر وہ قصاص لیتا ہے تب بھی اس کو اجازت ہے۔ لیکن پہلے یہ 2 قوموں کو یہ 3 سہولتیں نہیں تھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اس میں انسانیت کا تحفظ ہے، انسانیت کا تحفظ ہے۔ اللہ کے اس قانون میں یا دیگر قوانین میں اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے۔ ایک اور فرق سمجھیں، قصاص حد نہیں، جسے زنا اس کی سزا حد ہے، چوری اس کی سزا حد ہے، شراب نوشی اس کی سزا حد ہے، ڈاکہ زنی اس کی سزا حد ہے، یا کسی پر تہمت لگانا اس کی سزا حد ہے۔ یہ 5 گناہ ہیں جن کی سزا حد رکھی ہے، یعنی سزا مقرر کی ہے، متعین ہے۔ قصاص حد نہیں، قصاص حد نہیں ہے۔ اگر یہ حد ہوتی اللہ کی طرف سے، نہ اس میں معافی کی گنجائش تھی، نہ اس میں دیت کی وصولی کی گنجائش ہوتی، صرف اور صرف قتل کرنا ہوتا پھر۔ اس لیے فرق سمجھیں، وہ 5 گناہ ان کے اندر حدود ہیں، حد رکھی اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حد بیان فرمائی ہے۔ قصاص کے اندر حد نہیں ہے، اس لیے معافی کی شکل دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد والی آیت میں کیا فرمایا پھر کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جو کہتے ہیں یہ قانون ظالمان ہے، ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اگر قانون بنانے والے قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں آتا، سورہ اخلاص نہیں آتی، تو ہمارا قصور نہیں ہے، نہ قرآن کا قصور ہے، نہ دین کا قصور ہے، نہ اہل علم کا قصور ہے، وہ پڑھیں۔
کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے اس قصاص کے قانون میں زندگی ہے، حیات ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اور جو عقل مند نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ ظالمانہ قانون ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کے قتل کو قصاص کی شکل میں قتل کرنا دو خاندانوں کو، پورے معاشرے کو، پوری قوم کو قتل جیسے گناہ سے محفوظ کرنا اور بچانا ہے۔ ان ممالک کی تاریخ پڑھو جہاں 1 منٹ میں قتل ہوتا ہے، پڑھو، اور پھر ان اسلامی ممالک کی تاریخ بھی پڑھو جہاں یہ قصاص کا قانون نافذ تھا یا کہیں ہے، تو وہاں قتل کا ریشو کتنی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں کتنی پتہ ہے۔ ہم اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں، اگر سینکڑوں آدمی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے تو بدلے میں 1 آدمی قتل نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے کو فساد کی طرف دھکیلنا ہے، معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے جانا ہے، اور معاشرے میں قتل کے رواج کو حوصلہ دینا ہے، اس کو تسلی دینی ہے، اور اس طرح کے حوصلوں اور تسلیوں سے پھر معاشرہ پاک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ کیا اب اگر ہم ماضی قریب میں چلے جائیں اپنے شہر میں یا ملک میں، ہر آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا تھا؟ ایسے حالات نہیں تھے، وجہ یہی تھی، وجہ اس کی یہی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ یا تم اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے لیے اس قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ کیا جب چوری کا واقعہ ہوتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جاتا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس پر بھی حد نافذ کرتا؟ اس لیے وہ اللہ کے قانون ہیں، حدود اللہ نے قانون دے دیے ہیں، ان قانون میں رعایت نبی نہیں کر سکتا، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قوانین میں رعایت کرتے ہوئے کسی ایسے صحابی مجرم کو سہولت دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ حد جاری نافذ فرمائی، سزا نافذ فرمائی ہے۔ ایک کتاب ہے ادب کی، حماسہ، جو ہمارے طلباء پڑھتے ہیں مدارس میں ان کو پتہ ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھا ہے کہ صحابہ کے دور میں ایک قتل ہوا اور قاتل اثر رسوخ والا تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں جی قاتل اثر رسوخ والا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سفارش کرنی پڑی اس کے لیے کہ دیت لے لو، اس کو معاف کر دو، دیت لے لو، اس کو معاف کر دو۔ اب قاتل کے لیے دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ یا 1000 دینار، 10,000 درہم، چونکہ سونے اور چاندی کے سکوں کا فرق ہے اس لیے 1000 اور 10,000 رکھی گئی ہے، اور 1 درہم 3 ماشا سے کچھ اوپر کا ہے، اس حساب سے قیمت بنا سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ 7 گنا زیادہ دیت لے لیں، یعنی اگر 100 اونٹ ہے تو آپ 700 اونٹ لے لیں، اس کے پیسے لے لیں۔ ہمارے ہاں یہ ظلم کیا گیا۔ قرآن کریم شرعیت کے اس قانون کو سیاہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ غلام اسحاق خان کے دور میں دیت 70 اونٹ مقرر کی گئی، شریعت کہتی ہے 100 اونٹ ہے، شریعت کہتی ہے 100 اونٹ ہے، 70 بنائی گئی۔ ان کے 70 بنانے سے دین میں 70 نہیں بنتی۔ تو بہرکیف اس صحابی نے بھی سفارش کی کہ اتنی دیت لے لو، معاف کر دو۔ تو مقتول کے ورثاء نے کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے، ہم قصاص ہی لیں گے، ہم قصاص ہی لیں گے۔
اس صحابی نے یا اس وقت موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کو مجبور نہیں کیا، ان کا حق تھا، اپنا حق استعمال کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو تینوں سہولتیں دی ہیں، قصاص لینے کی سہولت بھی ہے، معاف کرنے کی صورت بھی دے دی گئی ہے، اور قصاص اور معاف کرنے کے بدلے میں دیت لیتے ہیں یہ سہولت بھی دے دی گئی ہے۔ لیکن باقی قوموں کو یہ تینوں سہولتیں نہیں تھیں، یہ تینوں سہولتیں نہیں تھیں، بلکہ ہم آپ سے گناہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا حدیث میں آتا ہے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کی شکل ہے نا، جس شکل میں بھی کریں۔ لیکن اہل کتاب پر ان کے لیے توبہ کی یہ سہولت ان کو حاصل نہیں تھی ان کے مذہب میں۔ قرآن یہ کہتے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تمہاری توبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو تم قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ دوسری شکل نہیں تھی توبہ کی ان کے لیے۔ اللہ نے اس امت پر تو رحم فرما دیا ہے کہ توبہ کی شکل دے دی ہے۔ یا اسی طرح اس لیے کہ اللہ کے قوانین ظالمانہ نہیں ہیں، میں اس کی دلیلیں بھی دے رہا ہوں یہ ساتھ۔ دوسری مثال، اگر میرے اور آپ کے کپڑے پر غلاظت لگ جائے، ہم کپڑے سے دھو دیں ہمارا کپڑا پاک ہو جائے گا، جسم پہ لگ جائے جسم دھو دیں گے پاک ہو جائے گا۔ اہل کتاب کے لیے یہ سہولت نہیں تھی، اگر غلاظت لگ جاتی تو اتنی کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، اگر جسم کو غلاظت لگ جاتی تو جسم کا اتنی حصہ کاٹنا پڑتا تھا ان کو۔ اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے تو اللہ کا قانون ظالمانہ تو نہیں ہے، اللہ ظالم ہی نہیں ہے، تو اللہ کا قانون ظالمانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھیں، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحمان اور رحیم اسی کی صفت ہے، کسی بادشاہ کی صفت نہیں، معاشرے میں کسی انسان کی صفت نہیں، اسی اللہ ذات کی صفت ہے، اور رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، رؤوف ہے، کسی اور کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ رب العزت اتنی عمدہ اعلیٰ صفات کے مالک اور حامل ہیں، اور ظالم ہونا ظلم ہونا اللہ کی صفت میں نہیں ہے، اس لیے اللہ جب ظالم نہیں تو اللہ کا قانون بھی ظالم نہیں معاشرے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ بلکہ مساوات یہ ہے، اس قانون میں مساوات کیا ہے؟ اگر کوئی حاکم وقت بھی کسی کو قتل کرتا ہے اور شرعیت کے بیان کردہ شواہدات کے اندر وہ قاتل ٹھہرتا ہے، شریعت اس کو بھی معاف نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے قانون دوسرا ہو جائے، یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ دین نے اپنی سزاؤں کے اندر امتیازات کو نہیں برتا، نہ امتیازات کو مد نظر رکھا ہے، اور نہ ہی امتیازات کی بنیاد پر سزاؤں کے اندر نرمی کی ہو۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ چوری کرتی تو میں اس پر بھی یہ سزا نافذ کرتا، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر، انسانیت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اللہ نے یہ قانون اہل ایمان کو عطا کیا ہے۔ اگر اس قانون پر عمل نہیں ہوگا، اتنی حساب سے قتل ہوں گے، یا ہو چکے تاریخ اگر یاد ہے تو، جن کا حساب بھی نہیں ہے۔ اگر اس قانون کو ظالمانہ قانون کہا گیا اور اس پر عملاً وہ شکلیں بنائی گئیں تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ بے نیاز بھی ہے، وہ اللہ سمجھ بھی ہے، پھر سمجھ بھی ہے، بے نیاز ہے اللہ۔
اللہ ایسے معاشرے کو امن نہیں دیتا، پھر اللہ ایسے معاشرے کو اصلاح کی صورتیں شکلیں نہیں دیتا۔ اصلاح کی شکلیں بھی موجود ہوں گی لیکن معاشرہ ان اصلاحی صورتوں پر شکلوں پر عمل بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس گناہ کی نوزت اتنی ہے۔ اگر ایک بے نمازی ہے، اس کی نوزت اگر 40 گھر تک جاتی ہے، تو ایک قاتل اتنی بڑا جرم جس نے انسانیت کو قتل کیا ہو، اور قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کیا ایسا آدمی معاشرے کے لیے امن اور سکون کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتیں، ہم اپنے ملک کی عدالتوں کے حالات کو بھی پڑھیں، اگر اس قانون پر من و عن عمل ہوتا، یا یہ ججز جو فیصلے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں عمل کرواتے، تو عدالتوں کے احاطوں کے اندر بھی قتل نہ ہوتے، پھر ورنہ ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے احاطوں میں بھی قتل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھا، میری نگاہ سے نہیں گزرا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ خلفائے راشدین کے دور میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتل کے معاملے میں کسی کو قتل کیا گیا ہو، نوبت ہی نہیں آئی۔ اگر اکا دکا واقعہ ہے تو ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعہ ہے تو بہت کم ہے، بہت کم، بہت کم۔ اس لیے میں نے ایک تاریخ کا حوالہ یہ بھی پڑھا ہے کہ جن ممالک میں ہر 1 منٹ پر 1 قتل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں سعودی عرب کا نام لے کر کے لکھا ہے 15 سال میں 15 قتل ہوئے ہیں۔ کتنی فرق ہے، کتنی فرق ہے۔ اس لیے کہ وہاں یہ قانون ہے۔ پھر اس قانون کا فائدہ یہ ہے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے اس قانون پر عمل کرنے کے لیے حکم دے کر اللہ نے پوری انسانیت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اللہ خالق ہے، اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قصاص کا قانون عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں یہ چوتھا یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔